السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انم فاطمہ۔ آج ایک بہت مزے کی بات ہوئی ہے۔ بھائی نے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا اور چچا نے بھتیجی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ تو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ سبق صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ کتنی محبت کی بات ہے کہ بھائی، آج کل تو سکا بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ یہ فیملی پالیٹکس دوبارہ ریوائیو ہو رہی ہے۔ پاکستان میں تو چلی فیملی پالیٹکس رہی ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، وہ نامزد کر دیا، اور چچا نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا تھا نواز شریف صاحب خود کیوں نہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے حلقوں میں کافی مایوسی پائی جاتی ہے۔ اور ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑا انس ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور شہباز شریف صاحب کو کافی بار اسٹیبلشمنٹ نے خراب کرنے کی کوشش کی، ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بڑے سمجھداری کا مظاہرہ کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی، وہ پاؤں پڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں، بھائی سے میں جدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کی پیٹھ میں خنجر نہیں گھونپا۔ وہ برادر نواز شریف ہی ثابت ہوئے، برادر یوسف ہی ثابت نہیں ہوئے، کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ جو لائلٹی تھی اس کا پورا بھرم رکھا۔ لیکن شہباز شریف صاحب کی ایک درجہ ذہانت کا میں معترف ہوں کہ انہوں نے جو پاور کوریڈور ہے اس سے بھی تعلقات کبھی خراب نہیں کیے، نہ بھائی سے، نہ خاندان میں خراب کیے، اور نہ ہی طاقت کے جو مراکز ہیں ان سے خراب کیے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر شاید لگتا ہوگا کہ نہیں، ان کو انقلابی بن جانا چاہیے، نعرے لگائیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ بھی نہیں، بڑی مفاہمت پر مبنی سیاست ہے۔ ٹھیک ہے، انقلابی تقریریں کبھی کبھی کیا کرتے تھے، مائک شیک بھی گرا دیا کرتے تھے آگے پیچھے، لیکن وہ چلتا ہے نا، جلسے جلوسوں میں جوش خطابت ہوتا ہے، وہ چل جاتا ہے۔ وہ مینار پاکستان کے باہر وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے پنکھا لگا کے جب تک روشنی ختم نہیں ہوگی میں اس میں بیٹھوں گا، تو وہ بڑے لانگ شوز پہن کر بارش میں بھی چلے جاتے تھے۔ تو اچھی پکچرائزیشن جو ہے اس کو وہ کرواتے تھے، ہاں وہی کرتے تھے۔ لیکن مزدار آدمی ہے شہباز شریف صاحب کہ انہوں نے چیزوں کو بچائے رکھا۔ دیکھیں ظاہری طور پر نا، جب آپ فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، فلم میں آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ جو ہیرو ہوتا ہے نا وہ بڑھ کے مارتا ہے۔ وہ آپ تو میرا اس وقت پیدا بھی نہیں ہوں گی، تو سلطان رائی ایک ہوتے تھے، بڑا مشہور کریکٹر تھا پاکستان کا۔ یہاں F8 میں اسلام آباد میں ان کو گولی مار دی گئی، قتل کر دیا گیا۔ تو وہ فلموں ایسے ذاک کرتے تھے نا، وہ گنڈاسا اٹھایا ہوتا تھا یہ وہ، اور اتنے صاف آدمی تھے، اتنے نرم مزاج آدمی، اور لوگوں کی اتنی خدمت کرتے تھے۔ لیکن یہ نا کہ اس قوم کو بھڑکیں پسند ہیں، اس قوم کو اداکاری پسند ہے، تو وہ پھر سیاستدانوں کو بھی نا وہ مارنے پڑتے ہیں، چوکے چھکے، یہ وہ چیخیں، یہ وہ سارا۔ تو وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ ادھر چیخ مارنی ہے، ادھر نعرہ لگانا ہے، ادھر شور مچانا ہے، یہاں ترانہ لگانا ہے، یہ سارے سین پارٹ جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے تھے اس وعدے پر کہ انہیں اکثریت ملے گی اور وہ وزیر اعظم چوتھی بار بنیں گے اور یہ سارا معاملہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر آ کر انہیں قدم قدم پر مشکلیں آنا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ سٹیک ہولڈر تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ KPK میں پرویز خٹک صاحب سامنے آ گئے، وہاں جہانگیر ترین صاحب سامنے آ گئے، اون چودھری صاحب سامنے آ گئے، پھر علیم خان صاحب سامنے آ گئے، پھر علیم خان صاحب کی طرف سے مطالبات کہ وزیر اعلیٰ مجھے بنائیں، پھر جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے کہ 20 سیٹیں ہمیں دیں، پھر وہ جو جتنے بھی لوگ تھے نا، جو توبہ، میرا 9 مئی کتاب واقعات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو بہت اتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا ہے، وہ جتنے بھی تھے ایکٹر نا، تو وہ سارے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے معافی مانگتے ہیں، لیکن سیٹ، انہوں نے کہا سیٹ مل جائے گی تم آ کرو۔ تو اگلوں نے ان کو اگلا لگا دیا، انہوں نے کہا جاؤ نکلو یہاں سے، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ تو وہ جہانگیر ترین صاحب خفا ہو گئے، انہوں نے کہا میں سیاست نہیں کرنی، بہت ذلیل ہو چکا ہوں۔ انہوں نے کہا جہاں گیا ہوں مجھے دھوکہ، مجھے سچا پیار نہیں ملا مجھے ابھی تک، مجھے کوئی پیار ہی نہیں کرتا ہے۔ آج ویلنٹائن ڈے ہے اور انہوں نے ویلنٹائن ڈے سے ایک دن پہلے اس پیار سے توبہ کر لی، ان کا بریک اپ ہو گیا میرا۔ اب وہ دکھیا گانے سن رہے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ آج ان کے پرانے دوست ان کے پاس گئے، اون چودھری صاحب اور علیم خان صاحب، انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی بات نہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ان کے لیے کوئی چاکلیٹس وغیرہ بھی لے کر گیا، انہوں نے کہا نہیں، میری جو محبت تھی نا وہ مجھے نہیں مل رہی، وہ سب پریشان ہے۔ تو یہ والا کام ہو۔ ادھر پرویز خٹک صاحب ہیں، بیچارے آگے ان کی صحت ٹھیک نہیں،
کمزور سے آدمی, دبلے پتلے سے, اور وہ کیا نام ہے یہ جو ہمارے وزیر داخلہ تھے صاحب کا کیا نام ہے, رانا ثناء اللہ صاحب, وہ ان کے بارے میں تیلی پہلوان, یہ نہیں کہنا چاہیے, غلط بات ہے, لیکن وہ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے, اور کبھی پینسل کہتے تھے, کبھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے. سیاستدانوں کو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان کے بارے میں یہ بات, تو وہ آگے اتنی شدید ٹھنڈ ہے, اور وہ بیچارے اس ٹھنڈ میں انہوں نے الیکشن کمپین کی, اور وہ اب کل کی جو ان کی تصویر آئی, انہوں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی, اور اس طرح ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں کہ یہ ہو گیا میرے ساتھ, وہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بھی فارغ ہو گئے. لیکن نواز شریف صاحب کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ سارے آگے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی اتحاد کریں, اس کے ساتھ بھی اتحاد کریں, یہ تو آہنگ پارلیمنٹ بنانے جا رہے ہیں, اگر یہی سارا کچھ کرنا تھا تو مجھے بلایا کیوں. اور میاں صاحب کا بڑا مشہور نعرہ ہے, مجھے نکالا کیوں, اب یہ نعرہ تھا مجھے بلایا کیوں, اگر یہی سارا کچھ کرنا تھا. تو کہتے ہیں کہ الیکشن والے دن نہیں, شام کو نا, تو وہی کہہ رہے تھے کہ مخلوط حکومت نہیں چلے گی, اور مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کر لیا تھا, مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر یہ ہنگ پارلیمنٹ ہوئی, مخلوط ہوئی, اور ہماری سیٹیں کم ہوئی, تو میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا. اور بالکل ٹھیک فیصلہ کیا نواز شریف صاحب نے, کیونکہ میں ان کی اس بات سے 100% متفق ہوں کہ جب ایک سیاسی جماعت مکمل طور پر اقتدار میں نہیں آتی تو اپنے ویژن کے ساتھ گورنمنٹ نہیں کر سکتی. ہم اس پر صحیح نہ اس کی تعریف کر سکتے ہیں نہ تنقید کر سکتے ہیں. ابھی دیکھنا 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی, بلاول نے کہا مجھے تو لفٹ ہی نہیں کرواتے تھے, بھائی اس وقت آپ بولے نہیں. تو اسی طرح سیاستدان کو بلیم گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے, بلیم گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا بہتر حل یہی تھا کہ ایک ہی پارٹی کو حکومت ملتی, وہ چلاتی. 5 سال بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں جی کہ انہوں نے صحیح کام کیا نہیں کیا, تو اس کے مطابق ہم ڈیسیژن کرتے ہیں. تو میاں صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جو الزام ہے نا, یہ میں اپنے سر نہیں لے سکتا. نواز شریف صاحب کے لیے اب سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ ان کی قدم راہ رکاوٹیں تھیں کہ آپ اس کے ساتھ بھی الائنس بنائیں, اس کے ساتھ بھی الائنس بنائیں. اب وہ میاں صاحب بہت سی جگہوں پر نہیں چاہ رہے تھے, اور مسلم لیگ نے ان کی لیڈرشپ نہیں چاہ رہی تھی, تو انہیں مجبور کیا گیا. جیسے چودھری سرور کے خلاف بندہ نہ کھڑا کریں, اون چودھری کے خلاف بندہ نہ کھڑا کریں. یہ وہ لوگ تھے میاں صاحب کو گالیاں دیتے رہے. مسلم لیگ نون کی قیادت پریشان تھی کہ اگر ہم نے انہی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے تو پھر عمران خان کے خلاف کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ساری صورتحال تھی. تو میاں صاحب کو وہ اسی طرح نہیں ہوتا نا کہ عموماً جب آپ اسکول نہیں جاتے اپنے بچپن میں تو کہتے ہیں آؤ تمہیں پارک لے کے جاتا ہوں, تو وہ پارک لے کے جاتے ہیں, آگے اسکول کے پارک میں ڈال دیتے ہیں جا کے نا. تو میاں صاحب کے ساتھ یہ والا کام کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ آئیں آپ کو ہم پارک لے کر جاتے ہیں. تو آگے جب آئے تو ان کو پتہ چلا بھائی یہ تو کچھ اور ہی گیم ہو رہی ہے میرے ساتھ. تو میاں صاحب نے پھر دل برداشتہ ہو گئے اور خوش نہیں ہیں میاں صاحب. تو وہ پھر جس طرح باقی سب لوگ پریشان ہیں, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, مولانا فضل الرحمان 20 سیٹیں کا خواب لے کر بیٹھے ہوئے تھے, 4 مشکل سے ملیں, اور وہ بھی میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو 4 ملی ہیں وہ جو قومی اسمبلی کی سیٹ انہوں نے لی ہے اس پر وہ جو سابق گورنر بلوچستان ہیں آغا صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں ان کے ووٹ تھے 30 کے پیچھے لگایا 430 ہو گئے. کتنے آسانی سے 400 ووٹ مل جاتا ہے. تو اس طرح کر کے یہ سارا کچھ کیا گیا, کیونکہ یہ بات ان کے الزامات ہیں, یہ لازمی کسی فورم پر ڈسکس ہونے چاہیے, اور الیکشن کی ساکھ جو ہے وہ بہت بڑا سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے. لیکن یہاں پر جو نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ خود وزیر اعظم کیوں نہیں بنے, اور پھر شہباز شریف صاحب کو آگے لے کر آگے, تو یہ سوال بھی تھا کہ جو حکومت ہے 2.5 سال تک ہم چلائیں گے, تو اس میں یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب بھی نہ جائیں, نواز شریف صاحب بھی نہ ہوں, 2.5 سال مریم نواز حکومت کریں, 2.5 سال تک کیا کہتے ہیں بلاول حکومت کریں. لیکن پھر یہ کیا گیا کہ مریم نواز کی جو لانچنگ ہے وہ اچھے طریقے سے ہونی چاہیے. مریم نواز صاحب سیاست کے گھر سمجھ چکی ہیں, مسلم لیگ نون پر ان کا کافی ہولڈ ہے, کارکنوں میں وہ بڑی پاپولر ہیں اور مقبول ہیں, اور انہوں نے اپنا جو نا اپنے سٹائل کے تحت اپنی ایک لیڈرشپ تیار بھی کر لی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو پنجاب میں لانچ کیا گیا. پاکستان کی حکومت چلانا آسان ہے, پنجاب کو سمجھنا بہت مشکل ہے, کیونکہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, آپ کی بیوروکریسی, اکثریت کا تعلق پنجاب کے ساتھ ہے. اگر آپ پنجاب کی سیاست کو سمجھ گئے نا تو پاکستان کی سیاست کو سمجھنا اور پاکستان پہ حکومت کرنا مشکل نہیں ہے. تو بہت اچھا فیصلہ کیا. مطلب اگر میں ڈیسیژن کرتا نا تو یہی والا ڈیسیژن کرتا کہ مریم نواز کو پنجاب میں بٹھایا جائے, اور پورے سسٹم کو, مطلب کہ وہ ایک تو یہ نا کہ لازمی وہ بچپن سے دیکھ رہی ہیں, ان کے والد صاحب حکومت کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن یہ نا کہ اب اس کو خود
پریکٹس کرنا، اس کو پرفارم کرنا، تو وہ وہاں پر جا کر اب یہ والا کام کریں گی. اور شہباز شریف صاحب یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوں گے، اور جب شہباز شریف صاحب اسلام آباد میں ہوں گے تو پنڈی کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہوں گے. وہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا 1 پیج پر ہیں، تو یہ اب 1 پیج ایسا آیا ہے کہ جو برسوں سے خواہش تھی پنڈی والوں کی کہ یہ والا پیج ہونا چاہیے. تو نواز شریف صاحب پیچھے ہٹ گئے، تو ان سے کہا کہ تم سارے ایک پیج پر ہو تو آؤ، تو یہ آ کر وہ حکومت کرو. تو شہباز شریف صاحب کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا نا، وہ بھائی کو بھی بچا کے رکھا، بھائی سے بھی خراب نہیں کی، بھائیوں سے بھی خراب نہیں کی، نہ ادھر کے بھائیوں کو خراب کیا نہ ادھر کے بھائی کو ڈسٹرب کیا. تو یہ اصل میں ان کی جو پوری پالیٹکس ہے تو یہ ساری بن رہی ہے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ جو حکومت بن رہی ہے یہ اصل میں انتخابی نشان ترازو نہیں ہے، لیکن یہ ایک اور ترازو ہے جس میں مینڈک دونوں طرف ہیں. اور وہ مینڈک کون کون سے ہیں، مطلب کہ ناراض نہ ہوں، لیکن یہ نا جب ترازو میں مینڈک تولے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک مینڈک نیچے گر جاتا ہے، آپ اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں دوسرا نیچے گر جاتا ہے، اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں تیسرا. تو اس وقت نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM، قاف لیگ، IPP یہ سارے مل کر وفاق میں حکومت بنا رہے ہیں. تو ایک دن MQM والوں کو خوش کریں گے، اور ان کے پاس وہ 17 سیٹیں آ گئی ہیں، ان کے پاس وہ 4 سیٹیں ہوں، وہ تب بھی اتنی زیادہ لفٹ نہیں کرواتے، تو 17 سیٹیں ان کے پاس ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ سیٹیں انہیں کیوں ملی ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اگر کوئی، آپ کو پتہ ہے نا، آپ جو اسکول میں پڑھی ہیں تو آپ کلاس میں کوئی پراکٹر ہوتا تھا، مانیٹر جسے بولتے ہیں، تو ٹیچر بعض اوقات یہ کرتے تھے، یا تو کلاس کے ذہین ترین لڑکے کو پراکٹر بناتے تھے یا کلاس کے سب سے شرارتی لڑکے کو بناتے تھے، کیونکہ جب وہی اس کی ذمہ داری لگی تو وہ مستی نہیں کرے گا. تو یہ مانیٹر بنایا انہوں نے کہ جو یہ حکومت گڑبڑ کرے، مستیاں کرے نا، ہم نہیں بیٹھتے ان کے ساتھ، وہ پھر کہیں گے انہیں نہیں، اور ہماری حکومت قائم رہ جائے. تو یہ اصل میں اسٹریٹجی کے طور پر ہیں. پتہ نہیں میری باتیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ویسے میرے دل میں اس طرح کے خیال جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. تو اگر کسی کو برے لگیں تو میں ان سے معذرت کر لوں گا بعد میں. تھینک یو.